السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 107 اور سورۃ مائدہ کی آیات ہیں 03 سے لے کر 05 تک۔ گزشتہ صفحے میں پڑھ چکے ہیں کہ اب وہ جانور پیش کیے جائیں گے جو حرام ہیں، تو تفصیل سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق۔ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔ حرام کیا گیا تم پر مردہ اور خون، خنزیر کا گوشت، اور جو غیر اللہ کے نام پر پکارا جائے۔ یہاں ذہن میں رکھے کہ احل حلال سے نہیں ہے، احل تو احل کے معنی حلال کیا گیا، تو یہاں احل ہے۔ فارسی والے نے ترجمہ کیا ہے غیر اللہ کا نامزد، اردو میں غیر اللہ کے نام سے پکارا جائے۔ اس کی مثال ہے، ہمارے یہاں میلے ہوتے ہیں، عرس بھی ہوتے ہیں، تو اس میلے میں جو جس دیوی دیوتا کا میلہ ہوتا ہے اس کے نام سے رکھا جاتا ہے، اور جس کا عرس ہوتا ہے اس کے نام سے، یہ مراد ہے۔ نام پر رکھ دیا بس۔ اب ظاہر بات ہے ذبح کریں گے، اگر وہ مسلم ہے تو اللہ کا نام لے کر ذبح کریں گے، یہ تو یہاں ذبح کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، نام پکارا گیا کسی اور کا۔ جی والمنخنقۃ، اور گلا گھونٹا ہوا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ سب چیزیں کون سی ہیں جن کا کھانا حرام ہے۔ جی جو اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا جائے، گلا گھونٹا جائے، موقوذہ یعنی کوئی مار پڑی ہو، ڈنڈا وغیرہ اس سے مر جائے، متردیہ گر جائے، بھائی جا رہا ہے اونچی جگہ سے گر گیا، نطیحہ کسی جانور نے اسے سینگ مارا مر گیا، اور جو درندوں نے کھایا ہو۔ ظاہر ہے کہ درندہ جب کھاتا ہے اور چھوڑ جاتا ہے مرا ہوا، وہ نہیں کھا سکتے۔ ہاں اگر درندے نے پکڑا ہے اور وہ زندہ ہے تم اسے ذبح کرو، الا ما ذکیتم، تو وہ حلال ہے۔ یہ استثناء ہو گیا۔ اب اور جو نصب یعنی استان پر ذبح کیا جائے، اب یہاں ذبح کرنے کا ہے لکھا گیا ہے، یعنی استان پر جو ذبح کرتا ہے وہ اپنے اپنے دین پر، یہودی اپنے طریقے سے، نصارہ اپنے طریقے سے، مسلم اپنے طریقے سے، تو وہ تو بسم اللہ کہیں گے نا مسلم، مگر ہے کہ استھان ہے، اب کون سا بھی استھان ہو، دیوی دیوتا کا ہو، مقبرہ ہو، تو اس فرق کو اس آیت میں نوٹ کر لیں۔ احل نام سے پکارا گیا، اور ذبح ذبح کیا گیا، مگر کہاں؟ استان پر۔ اور یہ کہ تم تقسیم کرو، یعنی تیروں کے ذریعے تقسیم کرو۔ تو پہلے ہوتا تھا یہ طریقہ کہ تیر کے ذریعے تقسیم ہو رہی ہے۔ یہ ذالک اور کم تمہاری مناسبت سے، یہ سب فسق باتیں ہیں۔ اب ایک اور بات کہی جا رہی ہے کہ مایوس ہوئے آج کافر تمہارے دین سے، تو تم ان سے مت ڈرو۔ وخشون، ان کے نیچے زیر ہے، مجھے سے ڈرو۔ اور پھر اہم آیت، آج میں نے مکمل کیا تمہارے لیے تمہارا دین۔
اور تمام کر دیں تم پر میری نعمتیں. مکمل آپ جانتے ہیں، کامل. اب کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں آپ اضافہ کر دیں اپنی طرف سے. اور نعمتوں کو تمام، اس سے بڑھ کر تمام کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں. اور راضی بھی ہو گیا میں تمہارے لیے اسلام دین. تو رضا کے بعد ہمیں کیا چاہیے؟ ہماری ساری محنتیں رضامندی اللہ کی حاصل کرنے کے لیے. تو یہ تینوں چیزیں اس دین میں ہیں. اب ایک اور مسئلہ، جو کوئی شدت بھوک سے پریشان ہو فی مخمصۃ، تو وہ یہ جو چیزیں حرام بیان کی گئی ہیں نا، اس میں سے اپنی جان بچانے کے لیے کھا لے، تو اس کی کیفیت کیا ہے؟ غیر متجانف للاثم، اس کا میلان گناہ کا کام کرنا نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، کیونکہ جنگ کے میدان میں ہو، سفر میں ہو، اور اسے جان بچانا ہے، جان پر آئیے. تو تھوڑا سا مل گیا جانوروں کا کھایا ہوا مردہ وغیرہ، تو جان بچانے کے لیے. مزید سنیے، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا، یہ کاف ہے، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. پوچھتے ہیں آپ سے کہ ان کے لیے کیا حلال ہے، کہہ دیجئے ساری پاکیزہ چیزیں حلال ہیں. اور جو تم نے سکھایا شکاری جانوروں کو، جوارح شکار کرنے والے، جیسے کہ باز ہے اور کتے ہیں، مکلبین یعنی چھوڑنے سے پہلے سکھاتے ہو تم انہیں جو تمہیں اللہ نے سکھایا. مطلب کیا؟ اتنی تربیت ہو ان جانوروں پر کہ چھوڑ دو، پھر آواز دو کہ نہیں واپس آ جاؤ تو واپس آ جائے. تو گویا کہ تمہارے انڈر میں ہے وہ. ایسا شکاری جانور اگر پکڑ لے تو فکلو، کھاؤ جو تمہارے لیے اس نے پکڑا ہے، ورنہ پکڑ کے خود کھانا شروع کر دے تو نہیں. ہاں، اور اللہ کا نام لو اس پر، اور پرہیزگاری اختیار کرو. اللہ تعالی حساب لینے میں تیز ہے. تو یہاں پر محققین نے لکھا ہے، احسن البیان کا بھی آپ حاشیہ پڑھ لیں، ہم نے بھیجا ہے، کہ اگر آپ نے اس طریقے سے اپنے شکاری جانور کو بھیجا اور اس نے پکڑ لیا اور وہ مر بھی گیا، چونکہ آپ نے بسم اللہ پہلے پڑھ لی ہے. یہ سارے محققین نے تفسیر میں لکھا ہے. اب مزید سنیے، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. آج حلال کر دی گئیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں الیوم، اور ان لوگوں کا کھانا جنہیں کتاب دی گئی حلال ہے تمہارے لیے، اور تمہارا کھانا حلال ہے ان کے لیے. اہل کتاب چونکہ اللہ کو مانتے ہیں، آسمانی کتاب ہے. اور پاک دامن عورتیں مومنوں کی، اور پاک دامن عورتیں ان کی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، یعنی یہود و نصارہ، ان سے شادی کی جا سکتی ہے. صرف مشرکین چونکہ ان کے پاس آسمانی کتاب نہیں، اللہ کو نہیں مانتے ہیں تو بھی شریک کرتے ہیں. جی البتہ شرط ہے کہ اذا آتیتموہن اجورہن، کہ تم انہیں اجرت دے دو. اور محسنین مقصد یہ ہے کہ قید نکاح میں لاؤ، نہ کہ علانیہ زنا مراد ہو تو شادی کر لیا اہل کتاب سے. ولا متخذ اقدان، اور نہ کہ پوشیدہ بدکاری مراد ہے
تو جو کوئی من یکفر بالایمان، تو جو کوئی ایمان کا انکار کر دے تو اس کے سارے اعمال اکارت اور آخرت میں خسارے والا ہے۔ تو آج کے صفحے میں یہ جانور کے مسائل بتائے گئے ہیں، تو خاص کر نوٹ کر لیں۔ اہل چشمش ہا اور احل بڑی ہا فرق ہے۔ اہل یعنی کہ کسی کے نام پر پکارا گیا، ہمارے مسلمان بھائی رکھتے ہیں سال سال کسی کے نام سے، جی محرم میں کے لیے بھی رکھتے ہیں، عرس کے لیے۔ تو یہ آیت آپ کے لیے مفید ہوگی، اپنے احباب کو بتائیں۔ اور شکاری کے مسائل بیان کیے گئے مزید تفصیل، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ صفحہ آپ پوری تفسیر دیکھ لیں، پڑھ لیں، تو شکار کے سارے مسائل آپ کے سامنے کھل کر آ جائیں گے۔ تو آج اتنا ہی، پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔